محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جا کو راکھے سایہ مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے سب جگ پیری ہو. کشتی نوح کو چوٹی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے. سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل، بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم میں ذلیل. آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل. آگ گل ہو گئی جب ڈال گئے اس میں خلیل، کس سے فریاد کرتے ہیں سوا اے رب جلیل. تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا. بڑا خوبصورت جلسہ دعا تک پہنچ گیا. آپ سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے آئے دیکھ کر کے چلے گئے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑا سا ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. راحت میں باپ کو، مصیبت میں خدا کو یاد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پنڈال کے نیچے تو ہے نہیں، خیر اللہ رحم کرے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہوگا. میرا پہلا سوال ہے، 3 دنیا اللہ نے بنائی. ایک دنیا میں راحت ہی راحت ہے، دوسری دنیا ہے مصیبت ہی مصیبت، تیسری دنیا ہے راحت بھی ہے مصیبت بھی ہے. وہ کون کون سی دنیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال ہے، راحت ملتی ہے تو آدمی شکر ادا کرتا ہے، مصیبت ملتی ہے تو صبر کرتا ہے. صبر اور شکر میں افضل کون ہے؟ کس کا درجہ بڑا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال. تیسرا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 امتحان دیے. وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور آخری امتحان کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تھوڑا سا جلسہ آپ کا لگ گیا. یہ جلسہ تو اجڑ گیا تھا، برباد ہو گیا، لیکن آپ کے حوصلے نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. بہت دھیان سے سنیے گا، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. مشکل سے 15-20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ پوری بستی کے لیے کفارہ ہو گیا. چھوٹا مجمع پورے گاؤں کے لیے کفارہ بن گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. 3 دنیا ہے. ایک دنیا میں راحت ہی راحت ہے، وہ دنیا جنت ہے. دوسری دنیا ہے وہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، وہ جہنم ہے. دعا کیجیے اللہ اس سے بچائے، ہم سب کو بچائے.
तीसरी दुनिया है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यहाँ राहत भी है, मुसीबत भी है। जब मुसीबत मिलती है तो हम सब्र करते हैं, जब राहत मिलती है तो हम शुक्र करते हैं। शुक्र करेंगे आप तो अल्लाह अपनी नेमत बढ़ा देगा, लेकिन सब्र करेंगे तो नेमत देने वाला खुदा आपके साथ हो जाएगा। शुक्र करने से बढ़ करके सब्र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 5 इम्तिहान दिए। पहला इम्तिहान ये हुआ कि बाप ने धमकी दी, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल दो। दूसरा इम्तिहान हुआ, कौम ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे, दीन नहीं छोड़ोगे तो आग में जिंदा जला दो। दूसरा इम्तिहान। तीसरा इम्तिहान ये आया, बादशाह ने धमकी दी, अगर दीन इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में कहा, मैं घर छोड़ सकता हूं, मैं अपनी जान आग के हवाले कर सकता हूं, मैं मुल्क छोड़ सकता हूं, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। अब चौथा इम्तिहान हुआ, 35 साल की उम्र में शादी हुई, 75 साल की उम्र में बेटा हुआ। अब हुक्म हो रहा है कि उस इकलौते बेटे को दूर करो, साथ में रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। जब वही बेटा 13 साल की उम्र का हुआ, अब हुक्म हुआ कि उसको मेरे नाम पर ज़बह कर दो। बेटे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, मुझको ज़बह कर डालो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, ख्वाब को सच्चा कर लो। लेकिन मेरी 4 फरमाइश है, मुझको ज़बह करने से पहले चाकू तेज कर लेना, मुझको ज़बह करने से पहले आंख में पट्टी बांध लेना, मुझको ज़बह करने से पहले मेरे हाथ पांव को बांध देना, मुझको ज़बह करने से पहले मेरे सर को, चेहरे को आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं। जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाए। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। पेदर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग ताकत ने नहीं पाया। ये दात और कुर्बानी, ये दात और कुर्बानी
ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی. سننے کے لیے تیار ہے پہلا پیغام؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اس سال کی قربانی آئندہ سال ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ لوگ کا جنازہ ہی پڑھیں گے. آپ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا، یہ بالکل قربانی کا دن قریب آ چکا ہے. کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ پہلا پیغام ہے کھاتا کھلا، اس کو یاد کر کے لے جائیے، زندگی بھر یہ کام آئے. جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو کہاں ذبح کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے. گھنڈی ہوتی ہے، گلٹی ہوتی ہے گلے میں. گلے سے اوپر ذبح نہیں کرنا ہے، گلے سے نیچے. یہ گھنڈی جو ہے گلٹی سے نیچے ذبح کرنا. اوپر ذبح کریں گے غلط ہے، وہاں ساری رگ جمع نہیں ہوتی ہے، ساری رگ اس گلٹی کے نیچے جمع ہوتی ہے. تو جانور کو جب ذبح کریں گے گلٹی سے نیچے، گلٹی سے اوپر. ایک بات. دوسری بات سنیے، جانور کے گلے میں 4 رگ ہوتی ہیں، ایک کھانے کی، ایک سانس لینے کی، 2 خون. 4 رگ کٹ جائے اب جانور کو کاٹنا نہیں. بہت سارے لوگ 4 رگ کو کاٹ کر کے چاقو کی نوک سے جانور کے گلے میں گھسیٹتے. ناجائز ہے، حرام ہے، آپ کو گناہ ہوگا. جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے ہاتھ کو کاٹنا حرام ہے، پیر کو کاٹنا حرام ہے. اور جانور کو ذبح میں جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ اس میں تکلیف ہوتی. ایک خاص بات یاد رکھیے جو آپ کو کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ گوشت کس کو دینا ہے؟ غیر مسلم کو بھی آپ گوشت دے سکتے ہیں. بکرا آپ نے قربان کیا ہے، پڑوس میں آپ کا غیر مسلم ہے، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. آپ اگر گوشت دیں گے، آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ پڑوسی کو پتا چلے کہ مسلمان کا دل بڑا ہوتا ہے، چھوٹا دل نہیں ہوتا. اس لیے اپنے پڑوسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. گوشت جب آپ بانٹیں گے تو اندازے سے نہیں بانٹنا ہے، ترازو سے بانٹنا. 4-5 آدمی مل کر کے قربانی کر رہے ہیں، اندازے سے گوشت نہیں بانٹنا ہے، ترازو سے بانٹنا ہے. اگر بڑھ گیا تو سود کا گناہ ہوگا، اگر گھٹ گیا تو ظلم کا گناہ ہوگا. اندازے سے بانٹنا نہیں ہے، ڈنڈی ترازو سے بانٹنا. اور بہت سارے لوگ مال بنانے کے لیے آتے ہیں، ان کو پیسہ دینا ہے، پیسے کی جگہ گوشت نہیں دینا. پیسہ دے کر کے اگر آپ گوشت دے رہے ہیں ہدیہ میں تب تو چل جائے گا، لیکن اگر آپ نے پیسے کی جگہ گوشت دے دیا تو اتنے گوشت کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا پڑے. ایک خاص بات اور یاد رکھیے، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ کا بیٹا دلی میں ہے، آپ اس کے نام سے یہاں قربانی کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بتائیے کہ تمہارے نام سے میں قربانی کر رہا ہوں. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا نہیں، اس کے نام سے یہاں قربانی دے دیا، اس کا حصہ تو برباد ہوا. جتنے لوگ اس جانور میں شریک رہیں گے کسی کا بھی حصہ قبول نہیں ہوگا. اسی طرح ایک بات اور دھیان سے سنیے، قربانی کا جب حصہ ڈالنا ہے تو پیسہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں. اگر ایک آدمی کا بھی پیسہ حرام آ گیا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور قربانی میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مال کتنا کلو کا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس مال پر پل صراط میں ہماری سواری ہوگی، مضبوط ہے کہ نہیں. گوشت کو نہیں دیکھنا، قربانی کی نیت سے قربانی کرنی ہے، گوشت کھانے کی نیت سے نہیں. اگر گوشت کھانے کی نیت ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، اس کی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ رہیں گے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ایک بات اور یاد رکھیے، آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جنت میں جائیں گے، جانور کے ساتھ برا سلوک کریں گے جہنم میں جائیں گے. آپ کے گھر میں بردی کا کھوتا ہے، گرم پانی اس میں ڈال نہیں سکتے. گرم پانی سے اگر آپ نے بردی کے کھوتے میں بردی کو پانی ڈال کر کے ہلاک کیا، آپ کو گناہ ہوگا. آپ کے گھر میں چوٹی کا بل ہے، اس میں آگ نہیں ڈال سکتے، آپ کو گناہ ہوگا. آپ کا جانور بدماش ہے، اس کو لوہے سے داغ نہیں سکتے. آپ کا جانور بدماش ہے، اس کو چہرے پر مار نہیں سکتے. 2 جانور کو لڑا کر کے تماشا دیکھ نہیں سکتے، آپ کو گناہ ہوگا.
جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ جنت میں بھیجے گا، اگر جانور کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس بدسلوکی کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے ہاتھ پاؤں کو نہیں کاٹیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 4 جانور کو، پرندے کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، اس کی بوٹی بوٹی کر کے 4 پہاڑ پر رکھا اور سب کو آواز دیا تو سب اصلی حالت میں لوٹ کر کے دوبارہ زندہ ہو گیا اور آ گیا۔ وہ 4 پرندے کیا کیا تھے وہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں پہلا پرندہ مور تھا، دوسرا پرندہ اس میں شتر مرغ تھا، تیسرا پرندہ اس میں کوا تھا، چوتھا پرندہ اس میں گدھا تھا۔ یہ 4 پرندے کیوں ذبح کرائے گئے اور ایک مرتبہ ذبح کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا؟ یہ دراصل تعلیم دینی تھی کہ جو مردہ قبر میں پہنچ گیا ہم دوبارہ اسی طرح زندہ کریں گے، اور دوسری تعلیم یہ دینی تھی کوے کے اندر لالچ ہوتا ہے، جب تک انسان اپنے لالچ کو نہیں نکالے گا تو کوا اور انسان دونوں برابر۔ گدھا مردار کھاتا ہے، انسان حرام نہ کھائے، اگر مسلمان حرام کھا رہا ہے تو گدھا اور مسلمان دونوں برابر۔ شتر مرغ نفس کا غلام ہوتا ہے، اگر مسلمان نفس کی غلامی کر رہا ہے کہ خدا کی غلامی نہیں تو شتر مرغ انسان اور جانور دونوں برابر۔ مور تکبر کرتا ہے، اپنی حسن پر فخر کرتا ہے، اگر مسلمانوں کو اپنی طاقت پر دولت پر غرور آ گیا تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انسان بنیں گے، سچے پکے مسلمان بنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ پہلا پیغام ختم ہو گیا، مسجد کا جلسہ تھا، مسجد کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدے 2 رکوع 1۔ اس کا راز بتا رہا ہوں، رکوع ایک ہی ہے، چاہے 4 رکعت والی نماز پڑھیے، 2 رکعت والی پڑھیے، 3 رکعت والی پڑھیے، رکوع ایک ہی ہے، ہر رکعت میں رکوع 1 سجدے 2۔ ہم سجدہ 2 اس لیے کرتے، پہلا سجدہ تو خدا کے لیے کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان رسوا ہو جائے۔ شیطان نے سجدے کا انکار کیا اور مسلمان خدا کے لیے سجدہ کر رہا ہے، شیطان رسوا ہو جائے اس لیے ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ کعبے کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے، خدا سامنے ہے، میری پیٹھ کے پیچھے ملک الموت ہے، دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، اور میرا جو پیر ہے وہ پل صراط پر ہے، اور خیال ہوتا ہے زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ مسجد کو داس سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بازار روز جائیں گے، مسجد کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں جا کے دے، مسجد میں جا کے دے، ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دے، سجدے میں جا کے دے، فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دے، سر کو جھکا کے دے۔ تیزی کے ساتھ جلدی سے نکالنا، سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔